بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشائخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو ہم لوگ روزے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، روزے کے احکام و مسائل لے کر کے کچھ باتیں جاری تھی. ہم لوگ بہت ساری باتیں کیے، جس بات میں رکے وہ یہ تھی کہ کوئی اگر حاملہ عورت ہے یا کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ اپنے نفس کے اوپر خوف کھاتی ہے، اپنے نفس کے لیے ڈرتی ہے کہ اس کو کچھ ہو جائے گا، یا اپنے بچے کے اوپر، تو کہتے ہیں اگر اپنے نفس کے اوپر ڈر ہے، اپنے آپ کو کچھ ہونے کا ڈر ہے، تو وہ قضا کرے گی صرف، اور اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. اور اگر بچے کے اوپر ڈر ہے تو صرف روزے کی قضا کرے گی، اور روزے کی قضا کرے گی اور ہر دن کا ایک ایک مسکین کا کھانا بھی کھلائے گی. یہ ایک قول. اور دوسرا قول جو کہ وہی سمجھ میں آتا ہے، صحیح سمجھ میں آتا ہے، کہ اگر خود کے اوپر ڈر ہو یا اپنے بچے کے اوپر ڈر ہو تو دونوں ہی صورت میں جو ہے صرف قضا کرنا واجب ہے، کھانا کھلانا جو ہے واجب نہیں ہے. ایک سا کھانا کھلانا مسکین کو واجب نہیں ہے. یہی صحیح سمجھ میں آتا ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ اور بہت سارے تابعین سے نقل کی جاتی ہے. عطا ابن ابی ربا، زہری، حسن البصری، سعید ابن جبیر، اور اس کو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے چنا ہے، اسی کو صحیح کہا ہے. اور جو دلیل جو نقل کرتے ہیں اس کے اس میں کہ ہر دن کھانا کھلانا ہے، وہ روایت جو ہے احمد اور ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے کہ کانت بنت لابن عمر تحت رجل من قریش، کہتے ہیں کہ ابن عمر کی ایک بیٹی قریش کے ایک آدمی کے زوجیت میں تھے اور وہ حاملہ تھی. تو ان کو جو ہے پیاس لگ گئی. فاصابها عطش فی رمضان، رمضان کے روزہ رکھی ہوئی تھی اور کیا ہے پیاس لگ گئی. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں افطار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہر دن کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. لیکن اس روایت میں جو ہے قضا کا یہ نہیں ہے، قضا کا یہ نہیں ہے. اور صحیح وہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر خوف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف اور صرف قضا کرے گی.
یہ کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ومن نوى الصوم ثم جن او اغمی علیہ جمیع النہار ولم یفق جزءا منہ لم یصح صومہ۔ کہتے ہیں کہ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی اگر روزے کی نیت کیا، یعنی روزے کی نیت کر لیا ہے اور روزے کی نیت کر کے سحری بھی کر لیا، لیکن کیا ہوا، دماغ خراب ہو گیا۔ کسی کو ہوتا ہے نا، ابھی صحیح ہے، دماغ خراب ہو جاتا، پاگل ہو گیا، ثم جن، جنون چڑھ گیا، او اغمی علیہ، یا کیا ہے، بےہوش ہو گیا کسی وجہ سے، اور یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کیا ہے، پورے دن رہا، دن کے ایک حصے میں بھی اگر وہ ہوش میں نہیں آیا ہے تو اس کا روزہ یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لا ان نام جمیع النہار، کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی آدمی پورا دن سویا رہے تو وہ الگ بات ہے، تو کوئی آدمی اگر روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کی نیت کیا فجر سے پہلے، اور وہ پورا دن جو ہے بےہوش یا پاگل ہو گیا تو اس کا جو روزہ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا جو روزہ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر روزہ تھا ہی نہیں۔ اور بہت کوئی کہتے ہیں تو کہ اس کے اوپر جو ہے قضا بھی نہیں ہے، جمہور کا یہی قول ہے کہ اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ دلیل نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، تو اس میں سے کیا ہے، مجنون، پاگل، جب تک کہ اس کا پاگل پنی دور نہ ہو جائے، عن المجنون حتی یعقل، اس مجنون سے جب تک کہ اس کو عقل نہ ہو جائے، اس کا جو ہے پاگل پنا دور نہ ہو جائے۔ ویسے ہی کوئی اگر بے ہوش ہو گیا ہے تو وہ بھی جو ہے مجنون کے حکم میں ہے، یعنی اس کو بھی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ قضا کرے۔ اور اگر کوئی سو گیا ہے، اگر کوئی نیت کیا، سحری وحری کر کے سو گیا، اس کے بعد پورا دن جو سویا، تو اس کا جو روزہ ہوگا صحیح ہوگا۔ ہاں، گناہ ہوگا لیکن اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر نماز چھوڑا ہے یا ذکر نہیں کیا، پورا دن سو کر کے کاٹ لیا ہے تو الگ بات ہے، وہ اس کے اوپر گناہ ہوگا، لیکن اس کا جو ہے قضا نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ وَيَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، کہتے ہیں کہ جو مغمى علیہ ہے، یعنی جس کو بے ہوشی ہو گئی، بے ہوش ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر قضا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس کے اوپر قضا نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، مجنون کے اس میں آتا ہے، مجنون کے وہ حکم میں آتا ہے، اور مجنون جو ہے مجنون کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، کیونکہ آدمی جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں رہتا ہے، آدمی اس کے سامنے بات کرے، کچھ کرے، کیا کرے، اس کو کہیں سے کہیں لے کر کے چلے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس کو بولے تو ٹھیک ہے، اٹھ بھی سکتا ہے، لیکن ایک بندہ جو بے ہوش ہو گیا، اس کو اٹھانا بھی مشکل ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِب، کیا ہے کہ ہر دن کے لیے، کہتے ہیں کہ ہر دن کے لیے نیت کر کے رکھنا
نیت کو تعین کر لینا یہ واجب ہے. نیت کے لیے یعنی ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی نیت کر لینا یہ واجب ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے اگر نیت کر لیا ہے, یعنی فرض کی نیت, یہ نہیں کہ نفل کی نیت کرے گا, صرف فرض کی نیت کرے گا. فرض کی نیت کر لیا ہے, اب نیت کر کے وہ روزہ رکھے گا تو وہ جو ہے اسی کا روزہ مانا جائے گا, رمضان کا روزہ مانا جائے گا. اور کیا ہے یہ نفل وغیرہ وغیرہ اس کا یہ نہیں ہوگا. اور نیت کم کرنی ہے, حدیث میں آتا ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ, کہ جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کیا تو اس کے لیے روزہ نہیں ہے, اس کے لیے روزہ نہیں ہے. اور یہی صحیح بات ہے, فجر سے پہلے کرنا, فجر سے پہلے نیت کرنا. لیل والا جو ہے وہ بھی ہے, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ فجر سے پہلے اگر نیت کر لیے ہے تو کافی ہے. اور ہاں یہاں ایک مسئلہ, اگر ہم رمضان کے شروعات میں نیت کر لیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تو ایک ہی نیت پورے رمضان کے روزے کے لیے کافی ہو جائے گی. ہاں اگر روز کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا, زیادہ افضل ہوگا. لیکن اگر بیچ میں اگر روزہ چھوٹ گیا, آدمی کیا ہے سفر میں چلے گیا یا پھر بیمار ہو گیا یا پھر کسی وجہ سے چھوٹ گیا, تو اگر اگر روزہ رکھیں گے تو پھر سے نیت کریں گے, جیسے ہم روزہ نیت کی ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے, رمضان کے فرض روزے رکھیں گے, نیت کر لیے. اور کیا ہے نیت جو کر لیے ہے میرا چلے گا, اگر بیچ میں کوئی دن چھوٹ گیا ہے تو اس کے بعد سے پھر سے نیت کرنا ضروری ہے, واجب ہے. اگر نیت کے روزے رکھ لیا ہے تو وہ جو ہے فرض کے حکم میں نہیں آئے گا بلکہ نفل میں چلے جائے گا. لا نیت الفرضیہ, ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے فرض کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا جو ہے فرض روزہ نہیں ہوگا. تو کیا ہے فرض کی نیت کرنا ضروری ہے, فرض روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے. وَيَصِحُّ النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِّنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ, کہتے ہیں ہاں نفل کے لیے یعنی دن کا ایک حصہ گزر گیا تب بھی جو ہے, یا زوال سے تھوڑا پہلے, یعنی سورج جو ہوتا ہے زوال کا وقت دن میں ظہر سے کچھ پہلے جو ہوتا ہے, اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد بھی اگر نیت کر لے نفل روزہ کی تو یہ صحیح ہو جائے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے گھر میں داخل ہوتے تو پوچھتے حل عندکم شیء, کیا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے, یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں کھائے ہیں. یہ شرط ہے کہ جو چیز سے افطار ہو جاتا ہے وہ چیز نہیں کرنا, نہیں کھانا نہیں پینا ہے, نہ ہی جو چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے جیسے میاں بیوی کا ملنے سے وغیرہ وغیرہ, تو وہ چیز نہ کیے ہو. تب اگر نفل کی نیت کرتے ہیں دن میں تو نفل روزہ ہو جائے گا, دن سے ہی روزہ شروع ہو جائے گا, تب کر سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے, کیا ہے کچھ کھانے کے لیے, تو کہتے لا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ, تو کیا ہے ہم روزہ رکھیں گے. تو روزہ کی نیت جو ہے دن میں بھی کر سکتے ہیں نفل روزہ کی. اور فرض روزہ کے لیے فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے, طلوع فجر سے. فجر یہ نہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی یا پھر یہ ہو رہا ہے تب نہیں,
طلوع فجر سے پہلے جب آدمی افطاری کے لیے سحری کے لیے اٹھتا ہے تب جو ہے کرنا ضروری ہے، اور رات میں کر لے تو زیادہ افضل ہے۔ وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رمضان فَهُوَ فَرْضِيٌّ لَمْ يُجِزْهُ۔ اچھا، اگر کوئی بندہ جو ہے یہ نیت کیا ہے کہ یعنی شعبان ہے، سمجھ لیجیے شعبان چل رہا ہے، 29 تاریخ اب چاند نہیں دکھا ہے، ہو سکتا ہے کل 30 تاریخ ہو یا ہو سکتا ہے کل رمضان ہو، تو یہ بندہ ایسا نیت کرتا ہے کہ اگر کل رمضان ہوگا تو ہم جو ہے فرض روزہ رکھیں گے، تو کیا ہے ہم فرض روزہ رکھیں گے، اور اگر رمضان نہیں ہوا تو ہم نفل روزہ رکھیں گے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یجزہ، تو یہ جو ہے اس کے لیے نہیں ہوگا، یہ جو روزہ ہوگا یہ صحیح نہیں ہے، یہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا قول امام احمد سے ملتا ہے کہ روزہ صحیح ہوگا، لیکن کیسا ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے کہ کل اگر رمضان ہوگا تو ہم فرض روزہ رکھیں گے ورنہ نفل رکھیں گے، ٹھیک ہے، ہم اگر کل رمضان ہوگا تو فرض روزہ رکھیں گے ورنہ نفل روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، ایسے کر کے نیت کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر رمضان ہوا تو فرض روزہ ہو جائے گا، اور اگر نفل ہوا تو اگر رمضان نہیں ہوا تو اس کا نفل روزہ ہو جائے گا۔ اسی کو ابن تیمیہ، سعدی اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی ایسے نیت کرے تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ اس کو منع بھی کیے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین قبل رمضان، رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھا کرو، رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھا کرو، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اگر ایسا کرے تو کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی بات ہوگی کہ آدمی جو ہے پکا اگر معلوم ہو جائے تبھی روزہ رکھے، فرض کا نیت کر کے رکھے، اور اگر معلوم نہیں ہوتا ہے تو نہیں رکھے۔ ومن نول افطار افطر، کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر افطار کی نیت کرتا ہے یعنی روزہ توڑنے کی نیت کرتا ہے تو کیا ہے وہ اس کا جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کے کہ اگر آپ جو ہے سمجھ لیجیے اب عصر تک یا اس سے پہلے یا اس کے بعد تک بھی اگر آپ روزہ کی نیت رکھے ہوئے ہیں لیکن اچانک نیت بدل دیے، نہیں ہم افطاری کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو کیا ہے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو ہمیشہ یہ جو چیز ہے یاد رکھنا چاہیے کہ نیت جو ہوگی اسی پر حکم لگے گا، نیت کو صحیح رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جو شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں وہ یعنی باب باندھتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، باب ما یفسد الصوم ویوجب الکفارہ۔ اچھا، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا ہے جس سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اچھا کہتے ہیں اب کہ من اکلا او شرب، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ من اکلا او شرب، کیا ہے؟ کوئی جان مجھ کر کے کھا لے
یا جان بوجھ کر کے پی لے، جان بوجھ کر کے کھا لے یا جان بوجھ کر کے پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر اجماع ہے، اس میں اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب تک سادہ دھاگا کالے دھاگے سے نہیں مل جائے، یعنی فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، یعنی فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو، یعنی کھانا پینا کب ہے؟ فجر سے پہلے تک۔ فجر ہو گیا ہے، اب کھانے پینے سے رک جانا ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے، جو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یترک طعامہ وشرابہ، کیا ہے؟ وہ اپنا کھانے پینے کو چھوڑا تھا، یعنی روزہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا چھوڑنا۔ دوسرا کیا ہے؟ وشہوتہ من اجلی، کیا ہے؟ اپنی شہوت کو بھی چھوڑا تھا، کس وجہ سے؟ من اجلی، میرے وجہ سے، میری خوشنودی کے وجہ سے، میرے رضا کی وجہ سے۔ اور اجماع ابن حزم اور ابن قدامہ نے نقل کیا ہے، اس پر اجماع ہے کہ کھانے پینے سے جان بوجھ کر کھانا پینا اگر کوئی کھایا ہے تو وہ جو ہے بندہ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ او کہتے ہیں او استطاعت کہ صعود کرے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک کی طرف سے کوئی دوا ڈالے، ناک کی طرف سے کوئی دوا ڈالے، تو اگر ناک کی طرف سے دوا ڈالتا ہے تو اس کے حلق تک پہنچ گیا، یعنی نیچے چلے آتا ہے، حلق سے نیچے چلے آتا ہے، تو کیا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ملتا ہے وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ، کیا ہے؟ پانی اچھے سے چڑھاؤ جب تم لوگ وضو کرو، تو ناک میں پانی اچھے سے چڑھاؤ جب تم لوگ وضو کرو، تو اچھے سے پانی چڑھانا ہے، اچھے سے پانی چڑھانا ہے۔ لیکن کہتے کیا؟ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ہاں سوائے روزے دار کی حالت میں، روزے دار ہو تو کیا ہے؟ پانی زیادہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے حلق میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے کیا ہے؟ اگر کوئی چیز اگر ناک کے طرف سے اگر دیا جائے تو یعنی ناک سے لینے والی دوائی ہے اور وہ پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ناک سے لے کر کے ناک میں ڈراپ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، سب پیٹ میں چلے جاتا ہے، تو کیا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ او احتقان، کیا ہے؟ احتقان کرنا، احتقان کرنا کہتے ہیں یعنی پیچھے کے راستے سے جو ہے دوائی ڈالنا، بہت ساری دوائیاں ہوتی ہے جو پیچھے سے ڈالی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس سے بھی جو ہے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کا روزہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، جو کہ دوسری روایت بھی ہے، دوسرا قول بھی ہے علماء کا، کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے پیٹ تک نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر پیٹ تک پہنچ جائے، اگر پیٹ تک پہنچ جائے، یعنی یہ پیٹ کے مادہ سے جا کر کے مل جائے، ٹھیک ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، واللہ اعلم، یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی دوائی ہو، اب کان میں لے، آنکھ میں لے، ناک میں لے، سر میں لے، کہیں بھی لے، اگر وہ حلق سے نیچے یا پیٹ تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ علت ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اگر
پیٹ تک پہنچ جاتی ہے وہ چیز تو وہ روزہ کو توڑ دیتی ہے، وہ روزہ کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں او احتکل بما یصل الی حلقہ، یا کحل کرے، کحل سب جانتے ہیں، سرما لگانا، سرما لگانا، اگر سرما لگائے ایسا سرما جس کی تاثیر جو ہے گلے تک پہنچ جائے، جس کی تاثیر گلے تک پہنچ جائے تو کیا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے جو کہ حنفی اور شافعی مذہب ہے، اور کئی سلف سے یہ مروی بھی ہے کہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ابن تیمیہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سرما لگائے روزے کی حالت میں تو نہیں ٹوٹتا۔ وہی بات ہوگی اگر روزہ اگر یہ کیا ہے، یعنی سرما لگایا ہے اور وہ سرما جو ہے اس کے حلق سے نیچے اتر کے پیٹ کے طرف، پیٹ میں چلے گئی ہے، پیٹ کے معدہ سے مل گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان، کیا ہے، کہتے ہیں کہ یا اپنے جوف میں، یعنی پیٹ میں، جوف یعنی پیٹ میں، پیٹ میں کہیں سے بھی کچھ پہنچ جائے، پیٹ میں کہیں سے بھی کچھ پہنچ جائے، چاہے کان سے دے دوائی یا کسی اور جگہ سے یا پھر سوئی سے، کیسی بھی اگر پیٹ تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں پہنچتا ہے پیٹ تک تو نہیں ٹوٹے گا۔ غیر احلالی ہی، کہتے ہیں سوائے غیر احلیل ہی، احلیل کے، احلیل کیا ہے، کہتے ہیں کہ شرمگاہ کی طرف سے کوئی دوا دینا، اس کو احلیل کہتے ہیں، احلیل کہتے ہیں شرمگاہ کی طرف سے کوئی دوا دینا۔ تو وہی بات ہے اس میں بھی، اگر پیٹ تک پہنچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ او استقاء، یا کیا کرے، جان بوجھ کر کے الٹی کرے، جان بوجھ کر کے الٹی کرے، تو اگر جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِي، کیا ہے، اگر طے کر لیا ہے جان بوجھ کر کے الٹی کر لیا ہے، گلا میں انگلی ڈال کر کے الٹی کر لیا ہے تو کیا ہے، فَلْيَقْضِي، تو کیا ہے، قضا کرے، روزہ کی قضا کرے، روزہ کا جو ہے قضا کرے۔ اور اگر خود سے ہو گیا، جان بوجھ کر کے نہیں کیا تو کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور خود سے ہو گیا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او استمنا، کیا ہے، استمنا کیا ہے، یعنی منی کو خارج کرنے کی کوشش کی ہے، منی کو خارج کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ او باشر فامنا، یا کیا ہے، بیوی سے ملا یا چوما وغیرہ وغیرہ، یا کچھ بھی اس کو چھوا تو کیا ہے، منی نکل گیا تو اس سے بھی کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ او امزا، یا کہتے ہیں کہ مزی آ گیا، کیا ہے، مزی آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر مزی اگر نکلا ہے، جو دوسرا قول بھی ہے کہ اگر مزی اگر نکلا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ
حنفی اور شافعی، اور اس کو ابن الجوزی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی راجح قرار دیتے ہیں کہ اگر مزی نکلا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہی صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ او کرر النزل فانزل، یا کیا کہ ہے کوئی چیز بار بار دیکھ رہا تھا، اس کے وجہ سے جو ہے یعنی کوئی خراب چیز ہو گئی یا پھر کسی کو وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہے اس سے جو ہے انزال ہو گیا یعنی منی نکل گیا، تو کیا ہو گیا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر منی نکل گیا تو، ورنہ نہیں اس کا صرف جو ہے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی مزی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر مزی بھی نکلے تو مکروہ ہے یہ، ورنہ روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ او حجم او احتجم وظہر دم، کیا ہے یا حجامہ کرے یا کرائے، حجامہ کرے یا کرائے، جیسے کہ حدیث میں ہے افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامہ کرنے والے اور کرانے والے جو ہے ان کا روزہ ٹوٹ گیا، ان کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ منسوخ ہو چکا، پہلے تھا لیکن یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اگر حجامہ کرے یا کرائے، خون نکلے گا ہی ضروری بات ہے، تو اگر حجامہ کرے یا کرائے تو کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کرایا ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے، اور ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام شافعی وغیرہ کا یہی قول ہے، تینوں کا یہی قول ہے، اور جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کوئی اگر حجامہ کرے یا کرائے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا کیا ہے، اب کیا کہتے ہیں، عامدن ذاکرا لصومہ، جان بوجھ کر کے کرے، ذاکرن یاد رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ بھول چک ہو گیا، بھول سے کر دیا، فسد تو کیا ہے اس کا جو روزہ ہے ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ یہ سب گزرا ہے، یہ سارے گزرا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ لا ناسین او مکرہ، اگر بھول سے کیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھول سے کیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جتنے بھی چیزیں یہ گئی ہیں کہ کھا لینا، پی لینا، یا پھر ایسے دوائی کھا لینا کہ پیٹ تک پہنچ جائے، یا بیوی کے پاس جانا، ملنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیز ذکر کیا گیا ہے، اگر بھول سے کر لے تو روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ یا کیا ہے، مکرہن، مجبوری میں، کوئی اگر مجبور کر دیا، ہاں کرو روزہ توڑو ورنہ کیا ہے تمہیں مار دیا جائے گا، روزہ کرو ورنہ تمہیں ایسا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، مجبوری میں اگر کرے تو کر سکتے ہیں، تب وہ توڑا جا سکتا ہے، یعنی کیا جا سکتا ہے، اس کا جو ہے روزہ ہے نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من نسی وهو صائم فاکل او شرب، کیا ہے کوئی اگر بھول چوک میں اگر یہ کر لیا ہے، کھا پی لیا ہے، اور وہ روزہ میں تھا، روزے کی حالت میں تھا، بھول چوک میں کھا لیا، تو وہ اپنا روزہ مکمل کر لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر روزہ میں بھول چوک ہو گیا ہے، بھول چوک سے کوئی ایسی چیز کر لیا ہے، ہاں بھول ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر لیا، اس کے بعد بولے کہ بھول گئے تھے، نہیں، تب جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر سچ میں بھول گیا تھا، سچ میں بھول کر کے کر لیا ہے، اور ہاں سچ میں اگر بھول کر کے کر لیا ہے تو، یا کیا ہے مجبور کر کے کرایا گیا، تو کیا ہے اس کو چاہیے کہ روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق تھا۔ تو کیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جان بوجھ کر کے
یا کیا ہے جان بوجھ کے کرنا، یا پھر کیا ہے یاد کر کے کرنا، یاد ہے اس کو، بھول چوک نہیں ہوا ہے، لیکن کیا ہے کرتا ہے تو جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے ہی کیا ہے کیا آتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے اس کو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ٹھیک ہے یہ بھی غلطی میں آتی ہے کہ اس بندے کو نہیں معلوم ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کر لیا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ او طار الی حلقہ ذباب او غبار، یا اس کے کیا ہے منہ میں یا تو مکھی چلے گیا یا کچھ دھول مٹی چلے گیا، حلقہ میں چلے گیا، تو کیا ہے اس سے بھی کیا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں ایک چیز ہے، اگر کوئی چیز اس کے گلے میں اٹک گئی ہے، کچھ بھی کھانا ہوا پینا ہوا، اگر اس کو نکال سکتا ہے، نہیں نکال کر کے نکل لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کو نکال نہیں سکتا ہے، ایسے گلا کہ اس طرح کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او فکر فانزل، یا کچھ سوچ رہا تھا تو اس کے وجہ سے کیا ہے اس کو جو ہے منی خارج ہو گیا۔ او احتلام، یا کیا ہے اسی کی وجہ سے احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ کتنا وقت ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تو انشاءاللہ جلدی اس کو مکمل کرتے ہیں، اذان ہو چکی ہے۔ تو ابھی جو شیخ رحمہ اللہ گنا رہے تھے، وہ چیزیں گنا رہے تھے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا۔ تو کیا کہتے ہیں پہلی چیز، او طار الی حلقہ ذباب او غراب، کہ اس کے حلق میں مکھی یا کوئی اور چیز یا مٹی یا وغیرہ وغیرہ کچھ چلے جائے۔ تو ہم بتائیں کہ اگر حلق میں چلے گیا ہے، اس کو اگر نکالنے کا یہ نہیں ہوتا ہے، نکال نہیں سکتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگر نکالا نہیں جا سکتا ہے تو وہ نکل لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر نکال سکتا تھا اس کو، اگر نکال سکتا ہے تو اگر نکل لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ او فکر فانزل او احتلم، کیا ہے کچھ سوچ رہا تھا، اسی سے انزال ہو گیا یا احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، بس ایسے ہی خیال آ رہا تھا، تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کچھ کہتے ہیں کہ ٹوٹے گا، لیکن وہ اس کی نیت میں نہیں تھی۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کی نیت میں نہیں تھی، تو کیا ہے اگر سوچ کر کے کچھ یہ ہو گیا ہے، یا ماضی ہو گیا ہے یا پھر کچھ اور وغیرہ وغیرہ، تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتکلموا او يعملوا، اللہ تعالیٰ میری امتی کے لیے یہ چیز کو معاف کر دیے ہے کہ جو وہ لوگ سوچتے ہیں، جب تک کہ وہ لوگ بولنا دیں یا کرنا دیں، تو جب تک بولنا نہیں ہے یا کرنا نہیں ہے یا کرتا نہیں ہے تو اس کا جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور پھر کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، او اصبح فی فیہ طعاما فلفظہ، کیا ہے اس حالت میں صبح کرتا، یعنی فجر، یعنی آپ سمجھ لیجیے سحری کر کے ایک بندہ نکل گیا، بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے نماز وغیرہ میں، نماز کے بعد یا پھر بعد میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے دانت میں کچھ پھنس گیا ہے یا دانت میں کچھ رہ گیا، پھر باہر نکل گیا وہ چیز، تو کیا ہے اس کو پھینک دیتا ہے، منہ سے پھینک دیتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت میں پھنسا ہوا تھا اور اگر منہ سے پھینک دیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ہاں اگر اس کو نگل لے دانت میں پھنسا ہوا وغیرہ وغیرہ چیز کو، تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر نکال کر کے پھینک دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اغتسل، یا کیا ہے غسل کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سب جانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
او تمزمزہ یا کیا ہے کلی کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں بس یہی ہے کہ پیٹ تک کچھ نہیں پہنچنا چاہیے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. پیٹ تک اگر کوئی چیز پہنچ گیا, حلق کے نیچے اتر گیا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور استنثرا یا کیا ہے ناک میں پانی چڑھاتا ہے, زیادہ نہیں کرنا ہے. او زاد علی الثلاث یا کہتے ہیں 3 بار سے زیادہ بھی اگر کوئی چیز کرتا ہے تو پھر بھی نہیں. او بالغ فادخل الماء حلقہ لم يسد یا کیا ہے زیادہ پانی جو ہے چڑھا رہا تھا یا پھر زیادہ پانی ڈال رہا تھا, سمجھ لیجیے زیادہ پانی لے کر کلی کر رہا تھا, تھوڑا سا چلے گیا لیکن اس کی نیت نہیں تھی, تو کیا ہے اس کا جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر اس کو سمجھ کر کے تھا کہ ہاں ہم کریں گے تو چلے جائے گا, ایسا یہ تھا تب نہیں, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ورنہ اگر ایسے ہی چلے گیا ہے غلطی سے تو غلطی معاف ہے. یا کیا ہے ناک میں پانی ڈال رہا تھا تو کیا ہے جیسے ہی کھینچا وہ اندر چلے گیا, ایسے ہی جیسی بھی شکل جو غلطی کی شکل ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.